بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہی اس دنیا فانی سے ایک بہت بڑے عالم دین جو اسلام کی روشنائی سے ہم لوگوں کو روشناس کرا رہے تھے، لیکن اس دنیا سے چل بسے۔ بہت سوں کو تو پتہ ہی نہ ہوگا کہ میں کس شخصیت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل بر صغیر اور اہل عرب، ہم لوگوں کے بیچ میں ایک خاص کر دینی طبقے میں ایک قطع تعلقی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس سلسلے کو ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ علماء کی جو افکار ہیں اور علوم سے دونوں اطراف مستفید ہو سکیں، اور جو برصغیر کے جو طلبۃ العلم اور مشائخ و علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عالم عرب میں برصغیر کے علماء کا تعارف کرائے عربی زبان میں، اور جو علماء جو طلبۃ العلم عالم عرب سے ان کے بڑے بڑے کبار علماء سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کے اوپر یہ ایک لازم ہے، ایک فرض ہے کہ وہ برصغیر کے علمی حلقوں میں ان کبار علماء کا تعارف پیش کریں، تاکہ دونوں اطراف ایک دوسرے سے استفادہ کر سکیں اور تعلقات میں بہتری آ سکے، اور ایک علمی انقلاب پیدا ہو سکے جس سے ہمارے دینی و دنیاوی ماحول بہترین ہو سکتی ہے۔ کل ہی کی بات ہے، ایک بہت بڑے عالم دین اور جو سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پورے عالم اسلام میں ان کو جانا جاتا ہے اور ان سے استفادہ کیا جاتا ہے اور ان کے فتاویٰ پر عمل کیا جاتا ہے، وہ ہیں فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح اللحیدان۔ بہت بڑے عالم دین تھے، تقریباً ان کی عمر 90 سے بھی اوپر ہو چکی تھی، اور مدت سے، یعنی وہ دراصل ہے قصیم سے، جو علم و علماء کا شہر کہلاتا ہے، اور ادھر ایک شہر ہے اس کا نام ہے البکیریہ، ادھر ان کی پیدائش ہے۔ کل ہی ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن کیا ہر طالب علم اور ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کیا ہم اس عالم دین کو جانتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور یہ ہماری تقصیر ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم لوگوں کو بس اپنی دنیا، اپنی باکس، اپنا ایک ماحول، اپنا کمفرٹ زون ہمیں پسند ہے۔ ہم اپنے اہتمامات کو، اپنے یعنی جو مختلف انٹرسٹ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو ہم ایک محدود لیول سے دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ، اس کو ایک انٹرنیشنل لیول، ایک پینورامک ویو اور ایک عالمی انداز سے ہم دیکھنے سے آج کل بہت قاصر ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے ذہن بہت محدود ہو چکے ہیں۔ یہ عالم دین عالم عرب میں بہت مشہور ہیں، بہت معروف ہیں، لیکن عالم عجم اور خاص کر بر صغیر میں کیا معروف ہیں؟ کیا ہمارے علمی حلقوں میں معروف ہیں؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں، یا جو خاص کر ہمارے فضلاء جامعات الخلیج، جو خلیجی ممالک سے پڑھ کے آئے ہیں یا ادھر کے اہل علم سے تعلقات ہیں، وہ جانتے ہوں گے۔ ان کے علاوہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سے علمی حلقوں کے لوگ یا طلبۃ علم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور یہی بات ادھر بھی کہی جا سکتی ہے ان علماء کے بارے میں جو برصغیر میں ہوتے تھے اور فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی خدمات، ان کا تعارف کسی کو نہیں ہے عالم عرب میں۔ یہ ہم لوگوں کی تقصیر ہے۔ یہ عالم دین جب انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، خاص کر سعودی عرب میں، تو پرانے انداز میں علم حاصل کرنا شروع کیا، لیکن ساتھ ساتھ جو اس وقت کے جو جامعات تھے ادھر سے بھی پڑھے ماشاءاللہ، اور کلیت الشریعہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس وقت کے بہت بڑے کبار علماء، مفتی اعظم سعودی عربیہ الشیخ محمد ابن ابراہیم، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بڑے تقوی پرہیزگار، للہیت سے بھرپور، اور ان کے بارے میں بھی بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ ان کے سیکرٹری لگے اور ان کی خدمت کی، اور اس تقریباً کچھ مدت کے بعد ان کو باقاعدہ
ادھر ایک محکمے میں، ایک عدالت میں جسٹس کے طور پر، قاضی کے طور پر ان کو کام دیا گیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ادھر جتنے بھی جو قضات ہیں یا جو ججز حضرات ہیں وہ کلیات الشرعیہ سے پڑھے لکھے، ادھر سے فارغ التحصیل ایک انداز میں علماء کہہ سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ ادھر جج بنایا جاتا ہے۔ اور ہماری حالت دیکھیں۔ اور دوسری بات، انہوں نے ادھر منصب جج پہ ہونے کے باوجود یہ نہیں کہ علم کا سفر روک دیا یا علم پھیلانے کا سفر روک دیا، نہیں، بلکہ انہوں نے باقاعدہ اپنی اعلیٰ تعلیم جاری رکھی، ماجسٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی مکمل کی، وہ بھی اسی لائن میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ مختلف مساجد، مختلف جامعات اور مختلف یونیورسٹیز اور مختلف جو کورسز ہوتے تھے اس میں باقاعدہ کتابیں پڑھاتے تھے، شرعی علوم کی کتابیں۔ آپ ذرا سوچیے، ایک جج صرف جج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ معلم بھی تھا، مدرس بھی تھا، خطیب بھی تھا، امام بھی تھا اور خادم بھی تھا، علماء کی اور طلبۃ العلم کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کو کتابیں دیتا تھا، ان کو وظیفے دیا تھا، اپنی جیب سے پیسے دیا کرتا تھا، اور مختلف کتابیں انہوں نے شروحات کے طور پر بھی لکھی، یعنی شرح کی ہیں، اور وہ بعض طلبۃ العلم نے لکھی بھی ہیں، اور ان کی بعض کتابیں بھی موجود ہیں جو آپ خود سرچ کریں۔ ہم لوگ ڈھونڈتے نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آئے اور ہمیں بتلائے، ہم کیوں نہیں سرچ کرتے؟ ہمارے پاس الحمدللہ آج کل انٹرنیٹ کا سمندر موجود ہے، لیکن ہم صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر صحیح انفارمیشن نہیں سرچ کرتے، ہم ہر وقت فضولیات میں لگے رہتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ہم غافل ہیں، اور یہ اگر کوئی ایک عام بندہ فوت ہو اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، یہ ایک یعنی ان کے لیے ایک مصیبت ہو سکتی ہے، لیکن ایک عالم دین کی موت سے ایک عالم متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، یہ موت جو چونکہ یعنی ایک اٹل حقیقت ہے اور جس سے انکار بھی ناممکن ہے، اور نہ فرار ہے نہ قرار ہے، اور یہ نزول و ارتحال کا سلسلہ تو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ لیکن ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ اسی لیے حدیث میں جیسے آتا ہے ان اللہ لا يقبض العلم من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، یعنی مختلف روایات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں سے علم کو نہیں اٹھاؤں گا، یا میں لوگوں سے ڈائریکٹلی علم نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ کیسے علم کو اٹھایا جائے گا کہ علماء اس دنیا سے رحلت فرمائیں گے۔ پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ حتی اتخذ الناس رؤوسا جہالا فضلوا واضلوا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ علماء اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، گنے چنے لوگ ہوں گے، اور اس قحط اور رجال کے دور میں علماء ناپید ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر نام نہاد سو کالڈ دانشور اسلامک ماڈرن اسکالر آئیں گے، اور وہ عوام الناس کو بہکائیں گے اپنی چرب زبانی سے، یدسون السم فی العسل، شہد میں زہر ملا کے آپ کو پلائیں گے اور آپ خوشی خوشی پئیں گے، آپ بولیں گے واہ کیا بات ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس میں زہر ملایا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ بعد میں جب وہ اثر دکھانے لگتا ہے پھر ہم ہوش میں آتے ہیں، لیکن اس وقت تک ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آج کل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ خود جاہل مرکب ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جاہل مرکب ہوں، اپنی جہالت نشر کر رہا ہے، اور ہمارے بعض عوام الناس ان کے پیچھے اندھادھند بلائنڈ فالوور کی طرح چل رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی علماء کی موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے مستفید اور مستفید ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ بر صغیر میں خاص کر علماء کی بڑی ناقدری ہے، اور علماء کو نعوذ باللہ ہیچ نیچ سمجھا جاتا ہے، علماء کو فقیروں والی زندگی گزارنی پڑتی ہے، حالانکہ ان کو بادشاہوں کی طرح رکھنا چاہیے۔ لیکن علماء بھی الحمدللہ اولیاء اللہ ہے، ان کی زندگی ان سے پوچھا جائے تو وہ بولتے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہم غوطہ زن ہیں۔ اگر آپ ایک عالم فقیر سے پوچھیں کیونکہ اس کا دل نور ایمان سے منور ہے۔ تو
شیخ صالح الحیدان رحمہ اللہ سے مجھے بھی اللہ نے شرف ملاقات بخشی. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, ورنہ ہم جیسے لوگ کون ہوتے ہیں جو علماء سے ملے, لیکن اللہ نے توفیق دی. اللہ کی کرم نوازی ہے کہ والد محترم صاحب کسی معاملے سے ان سے ملنے گئے تو ہمیں بھی ملاقات کا موقع ملا. اس کے بعد ریاض کے ایک مشہور معروف جامع ہے مسجد جامع عثمان بن عفان, ادھر شیخ کے باقاعدہ دروس ہوتے تھے ویکلی, یعنی ہفتے میں 1-2 بار. مجھے بھی یاد ہے کہ ہم جب جاتا تھا اتوار کے دن, ہمارے ایک شیخ ہے شیخ یوسف الغفیص, وہ مختلف کتابیں پڑھاتے تھے. اس کے اگلے دن شیخ صالح الحیدان کا لیکچر ہوتا تھا, کبھی عمدۃ الاحکام پہ یا کبھی مختصر صحیح مسلم پہ. تو ادھر بھی الحمدللہ کبھی کبھی استفادے کا موقع ملا, لیکن ایک ریگولرلی, ایک لگاتار, ایک استقلالیت اور استقراری طور پر ان کے پاس پڑھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن الحمدللہ بعض دروس میں ان سے استفادے کا موقع ملا. اور اس کے باوجود مکہ میں بھی جب میں دارالحدیث میں پڑھتا تھا تو ادھر اللہ کے فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ادھر شیخ کے دروس ہوتے تھے, تو کبھی کبھی الحمدللہ ادھر بھی استفادے کا موقع ملا. اور ریاض میں کئی بار مختلف کورسز ہوتے تھے چھٹیوں میں, تو ادھر بھی الحمدللہ شیخ سے استفادے کا موقع ملا. یعنی ذرا آپ سوچیں, وہ ایک زمانے میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں رئیس مجلس, رئیس القضاء الاعلی تھے, یعنی رئیس, یعنی پوری جو کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو, یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے صدر بھی رہ چکے ہیں. یعنی بہت بڑے مناصب اور ججز کے مناصب پہ, لیکن ان کی سادگی دیکھنے والی تھی. علماء کہ صرف انفارمیشن کافی نہیں ہوتی, علماء کے جو اخلاق ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے ایک روحانیت اور ایک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس سے آپ جڑتے ہیں. علماء کے مجالس میں بیٹھنے سے آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. علماء کے مجالس میں بیٹھنے سے آپ کو ان کے اخلاق آپ کے اندر ڈیلیور ہو جاتے ہیں. ان کی سادگی ایسی تھی کہ آپ تصور نہیں کریں گے, اتنا بڑا عالم دین, اتنی بڑی شخصیت, جن کے دروازوں پہ بادشاہ آ کے رکتے تھے, جن کی زیارت کے لیے بادشاہ آتے تھے, شہزادے آتے تھے, وہ اپنے جو غترہ ہے, جو رومال ہے, شماغ جس کو بولتے ہیں, اس کو استری نہیں کرتے تھے, استری کر کے نہیں آتے تھے. ان کے کبھی کپڑے ایسے لگتے تھے کہ انہوں نے استری نہیں کیے ہوئے. تو شیخ سے جب طلبۃ العلم پوچھتے تھے, بولتے تھے اتنے اہتمام کی کیا ضرورت ہے, اس دنیا سے تو ہم نے جانا ہے. بڑے اللہ والے تھے, ہر وقت استغفار اور حق کے متلاشی تھے. کئی بار انہوں نے حق بات کہی لیکن کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا, تو ان کے لیے انہوں نے مصائب بھی اٹھائے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کرے, ان کو رحمتوں سے نوازے, اور ہم جیسے ضعیف اور ناقص العلم والعمل لوگوں کو توفیق دے کہ ہم جو کبار علماء ہیں, چاہے پاک و ہند کے ہو یا چاہے علماء عرب کے ہوں, ان کا آپس میں تعارف کرائیں, اور عالم عرب میں علماء برصغیر کا تعارف پیش کرے عربی زبان میں, اور جو برصغیر میں جو علمی ماحول ہے یا برصغیر کے لوگوں میں علماء عرب کا تعارف کرائیں. یہ ہر اس طالب علم کے اوپر فرض ہے جو طرفین سے استفادہ کر چکا ہے. خود کو آگے لانے کے بجائے ان علماء سے اپنا ایک سلسلہ جوڑیے, ان علماء کا تعارف پیش کیجیے. اور ہم لوگ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, علماء کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اس دنیا سے گزر بسر نہ جائے. تو علماء جب زندہ ہوں ان کی خدمت کریں. جب زندہ ہوتے ہیں ہم پوچھتے نہیں, لیکن جب وفات ہوتی ہے تو جنہوں نے زندگی میں بے وفائی کی ہوتے ہیں وہ آ کے بڑے ان کے محامد, ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہائے افسوس کہ آج سپر سٹار, فلم کے ہیرو ہیروئن اور سپورٹس مین کے بڑے بڑے لوگوں کی جانے پر دنیا روتی ہے, لیکن جن کے اوپر رونا چاہیے, جو علماء حق کے اوپر رونا چاہیے, جن کی وفات ہمارے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے, ہمارے لیے ایک خلا ہے, ہمارے لیے ایک علامت خطر ہے, اس کے لیے ان کے بارے میں رونا تو چھوڑیے, جاننے کی بھی کوئی کوشش نہیں کرتا. رحمہ اللہ وغفر لہ وادخلہ جنت الفردوس. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.